اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات کرنا ضروری ہے۔ میں اس پروگرام کا ہوسٹ ہوں باسط جلیلی، اور ہم یہ پروگرام کرتے ہیں امریکہ کے شہر ہیوسٹن سے۔ ہیوسٹن جو ہے وہ کافی کہتے ہیں خوشگوار حیرت کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے اس کو، کیونکہ یہاں پر بہت ساری قومیں رہتی ہیں، بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ایشینز بھی ہیں اور یورپ سے بھی آئے ہوئے لوگ ہیں، اور سب مل جل کے رہتے ہیں۔ بہت زبردست ہے، بہت اچھے اچھے کھانے اور بہت انجوائمنٹ ہے۔ تو یہاں سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو جو ہے آپ ہمارے اس چینل کو، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ جو ہے آپ کو تمام نوٹیفیکیشن مل جائیں۔ یہ ہماری آپ سے درخواست ہے۔ آج بہت ایک زبردست ٹاپک لے کے میں حاضر ہوا ہوں، اور میرے ساتھ ہیں ہمارے عبدالی صاحب، مسعود عبدالی صاحب، اور ٹاپک کا جو ہے وہ آپ کو بھی شاید علم ہو اور اسپیل کر گئے ہوں آپ کہ وہ ہے جو کہ آج کل بہت ہاٹ ٹاپک ہے، اور وہ ہے روس اور یوکرین کی جنگ۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے عبدالی صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اور یہ امریکہ کو کیا اعتراض ہے کہ وہ جو ہے یوکرین کو جو اس کی نیٹو کی رکنیت دینے کے لیے کیوں رکاوٹ ڈال رہا ہے، بے قرار ہے کیوں؟ شکریہ بھائی صاحب۔ پہلے تو جب آپ نے ہیوسٹن کی تعریف فرمائی تو میں عرض کروں گا مجھے ہیوسٹن کراچی جیسا لگتا ہے موسم کے اعتبار سے، تو اس لحاظ سے ہمیں ہیوسٹن بڑا پسند ہے کہ مختلف قسم کے لوگ ہیں اور موسم بھی ہمارا بڑا کراچی جیسا۔ اور سب مل جل کے رہتے ہیں۔ آج کل بڑی سردی ہے، اس لیے ورنہ بڑا اچھا موسم ہے یہاں کا۔ اچھا، اب یہ یوکرین کا معاملہ ہے تو تھوڑا سا اگر ہم، چونکہ آپ اور ہم ایک ہی عمر کے لوگ ہیں، تو ہم نے سوویت یونین کا دور دیکھا جب یو ایس ایس آر ہوتا تھا دنیا کے اندر، بڑی قوت ہوتی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے اس وقت یورپ جو تھا، میں بات کر رہا ہوں یہ سیاسی جغرافیہ کی، فزیکل جغرافیہ کی، سیاسی جغرافیہ اس طرح تھا یورپ کا کہ یورپ دو حصوں میں تقسیم تھا، مغربی یعنی جسے کہتے ہیں مغربی یورپ اور مشرقی یورپ، ایسٹرن یورپ اور ویسٹرن یورپ۔ اچھا، اس کی جو سرحد تھی وہ دیوار برلن تھی، آپ کو پتہ ہے دیوار برلن جاتی۔ اچھا، برلن کے مشرق میں جو پورا علاقہ تھا روس تک، وہ کہلاتا تھا ایسٹرن یورپ جو کمیونسٹ بلاک تھا، اور اس کے مغرب میں جو تھا وہ ویسٹرن بلاک تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ دیوار برلن تقسیم کرتی تھی جرمنی کو بھی، اور اس وقت زمانے میں مغربی جرمنی میں مشرقی جرمنی ہوتا تھا، اور مغربی جرمنی کا دارالحکومت بون ہوتا تھا، جب یہ الگ تھے، یہ ملک متحد نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، ایسٹرن جرمنی جو ایسٹرن یورپ تھا وہ اس کی سرحد ملتی تھی روس سے، اور روس کی دو سرحدیں، دو ریاستیں، پتہ ہے کہ روس تو ایک وفاق تھا، تو یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک، یونین آف بیلاروسیا ریپبلک، یونین آف یوکرین ریپبلک، یہ مختلف ریپبلکس تھیں، ازبکستان ریپبلک۔ تو جو مشرقی یورپ کی سرحد کو جو لگتا تھا یورپ کے جو ریاستیں وہ لگتی تھیں یوکرین اور بیلاروسیا۔ بیلاروسیا اس زمانے میں جیسے میں نے کہا بیلاروسین سوویت فیڈریشن تھی اور یوکرینین سوویت فیڈریشن تھی۔ یہ معاملہ ٹھیک رہا۔ اس کے بعد جنگ افغانستان ہو گئی۔ جنگ افغانستان میں اسرائیل اس کو شکست ہوئی، روس کو، اور جب شکست ہوتی تو آپ کو پتہ ہے پھر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے سارا ملک حصہ بکھرا ہو گیا، تمام ایشیائی ریاستیں آزاد ہو گئیں۔ پھر یہ تین ریاستیں یورپ کی تھیں، رشین ریپبلک اور بیلاروسین ریپبلک اور یوکرین، یہ بھی آزاد ہو گئی۔ اور مزہ ہے کہ ان کی جو فیصلہ ہوا تھا آزادی کو یوکرین میں کیا گیا تھا کہ ہم تینوں آزاد ہو جائیں گے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہوا، پھر یہ ہوا کہ جب روس کی وہاں شکست ہوئی تو اس سے ان کے فلسفے کی بھی شکست ہو گئی، ان کا جو کمیونزم کا فلسفہ تھا وہ بھی جواب دے گیا۔ تو نتیجے طور پہ یہ جو ممالک تھے ایسٹرن یورپ کے، جیسے مغرب کے ممالک متحد تھے نیٹو کے نام سے، امریکی اتحادی کے طور پر، اسی طرح روس کے اتحادی جو تھے وہ وارسا پیکٹ، معاہدہ وارسا کے نام پر متحد تھے۔ دو معاہدے تھے، معاہدہ وارسا اور معاہدہ نیٹو، اس میں تھے۔ تو جب روس کی کمیونزم کو شکست ہو گئی، فلسفہ ان کا معدوم ہوتا چلا گیا، تو انہوں نے پھر مغرب جو پھر آزاد تجارت، یہ سب کا فلسفہ شروع ہوا۔ تو پھر یہ جو ممالک تھے مشرقی یورپ کے، پولینڈ ہے، ہنگری ہے، چیکوسلواکیہ، بلغاریہ، یہ جو سارے اتحادی تھے روس کے، ان سب نے آنکھیں پھیر لی اور قبلہ بدل لیا، قبلہ بدل کے وہ جو ہے وہ مغرب کی طرف آ گئے۔ تو وہ سب لوگوں نے کمیونزم سے بھی توبہ کر لی اور آزاد تجارت میں آ گئے، اور پھر وہ سب کے سب یورپی یونین اور نیٹو کے رکن بن گئے۔ اچھا، تب نتیجہ یہ ہوا کہ جو نیٹو کی سرحد ہے وہ یوکرین تک آ گئی۔ اچھا، لیکن یوکرین اور بیلاروسیا آزاد ملک تھے، تو ایک طریقے سے یہ بفر زون ہو گیا دونوں کے بیچ میں، روس اور یعنی نیٹو کے درمیان میں یہ دو ملک آ گئے، یوکرین اور بیلاروسیا۔ تو جب تک تو معاملہ ٹھیک تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یوکرین میں بڑی تعداد میں جو ان کا ایک جزیرہ نما علاقہ ہے کرائمیا، اس میں بڑی تعداد تاتار رہتے تھے۔
اچھا تاتاروں کی اور روسی سرب جو ہیں ان کا جھگڑا ہمیشہ سے رہا ہے کئی 100 سال سے. پھر جب بوسنیا میں تصادم شروع ہوا، بوسنیا کے بہت سے جو مسلمان تھے وہ چونکہ وہ بلقان کا علاقہ تو وہاں سے وہ آ گئے کریمیا، اور کریمیا کے جو تاتار تھے انہوں نے ان کو پناہ دی. تو اس پہ یہ ہوا کہ سربوں میں اور تاتاروں میں مزید ہوا. تو اس طرح تصادم اتنا بڑا کہ اسی کو بنیاد بنا کر کے روس نے 2014 میں کریمیا پہ قبضہ کر لیا اور کریمیا کو روس کا حصہ بنا دیا. وہاں تک معاملہ رہا. جب یہ ہوا معاملہ اسی دوران پھر وہ مشرقی 2 ریاستیں جو تھیں اس پر بھی اس نے دو صوبے جو اس پہ بھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس پہ قبضہ کر لیا انہوں نے. تو اس سے یہ ہوا کہ یعنی کہتے ہیں کہ یوکرین کو خیال پیدا ہو کہ ہمیں کوئی تحفظ چاہیے. ہم تو اچھا ان کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا تھا پہلے، اس کی بات میرے خیال آج موضوع میں نہیں، ہم کبھی اور بات کریں گے اس کی. تو اس وقت یوکرین نے یہ لگا کہ اس سے کوئی تحفظ چاہیے تو انہوں نے بات کرنی شروع کر دی نیٹو سے. اچھا نیٹو کو تو ظاہر ہے کہ امریکہ بہادر کو بھی چاہیے تھے روس کے مقابلے میں کوئی وہاں پر مل جائے انہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دونوں نے پھر ایک دوسرے کو یعنی جنامہ پیام بھیجا انہوں نے. تو انہوں نے بھی کہا نا اس طرف گرم خو اور ان کو عاشق کی تلاش، ظاہر دونوں کے تھے کیا نام ہے مفادات تھے. تو یہ بات روس کو ذرا بری لگی. روس نے یہ کہا، روس کا موقف یہ ہے کہ اگر نیٹو کا رکن بنا یوکرین تو اس کا مطلب کہ نیٹو ہماری دہلیز پہ آ جائے گی، یعنی بالکل سرحد مل جائے گی. پھر انہوں نے یاد دلایا امریکہ کو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1962 میں روس نے جب سوویت یونین تھا اس نے کچھ میزائل نصب کرنا چاہے تھے کیوبا میں. تو اس وقت آپ نے بڑا ہنگامہ کیا تھا کہ ہمارے بیک یارڈ میں تم اپنے اسلحہ نصب کر رہے ہو، جبکہ آپ کا فاصلہ تو 90 کلومیٹر 90 میل دور ہے، یعنی کیوبا امریکہ سے 90 میل دور. اس پر آپ کو اتنا غصہ آیا. اور یہ بات ابھی سینیٹر برنی سینڈر نے بھی کہا ہے کہ وہ تو 90 کلومیٹر دور تھا، 90 مائل دور تھا، 90 میل دور تھا، یہ کیوبا دور ہے، وہاں پر میزائل نصب کرنے پہ آپ نے اتنا ہنگامہ کیا کہ صدر کینیڈی نے کہا کہ ہم نیوکلیر جنگ کر سکتے ہیں ہم اس کو روکنے کے لیے. تو سوال، اور جبکہ یہ تو ہمارا بالکل پڑوسی ہے تو آخر ہمیں غصہ کیوں نہیں آئے گا. تو بہرحال یہی معاملہ چلتا رہا. اور اسی دوران یہ دراصل وہ بیک گراؤنڈ ہے، یعنی پس منظر ہے اس پورے تنازع کا، کہ روس یہ نہیں چاہتا کہ اس کی دہلیز پر نیٹو آ جائے. بنیادی طور پہ یہ ایک بنیادی جو سوال یہاں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ اس جنگ کا معیشت پر، خصوصاً جو غریب ممالک ہیں ان کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا. یہ بہت ضروری امپورٹنٹ سوال ہے عالمی سطح پر. بالکل درست. اور بدقسمتی سے میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں تجزیہ ہم دیکھتے ہیں ان میں ان اہم موضوعات کے اوپر ہم گفتگو نہیں کرتے. دیکھیں اس کے جو معاشی اثرات ہوں گے اس جنگ کے، ابھی تک بات صرف آ رہی ہے تیل اور گیس کی کہ وہ روس جو ہے وہ یورپ جو ہے تیل یعنی گیس پائپ لائن میں پابندی لگا رہا ہے. اس کی وجہ سے دنیا میں گیس کا بحران پیدا ہوگا. ظاہر ہے کہ ان کو 40% گیس جو ہے ضرورت جو ہے توانائی کی وہ روسی گیس سے پوری ہوتی ہے یورپ کی. تو جب 40% گیس بند ہو جائے گی تو یورپ کہیں اور سے گیس خریدے گا، کہیں اور سے گیس خریدے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کو دنیا میں شارٹیج ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ بینکنگ کے سسٹم پہ پابندی لگا دی گئی ہے لین دین پہ روس کے، تو روس کو اپنا تیل اور گیس بیچنے میں مشکل ہوگی. جب مشکل ہوگی تو وہ گیس بیچنا کم کر دے گا اپنے. ظاہر کہ وہ مفت میں تو کوئی نہیں دیتا گیس. تو نتیجے طور پہ دنیا میں تیل اور گیس بحران پیدا ہوگا اور قیمت بڑھے گی. اچھا یہ پہلو پہ تو بات ہو رہی ہے، لیکن یہ پہلو میرے لحاظ سے اتنا خطرناک نہیں ہے کہ دیکھیں اس پوری جنگ میں گیس اور تیل کے ذخائر اور ان کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے. اچھا جیسے ایران عراق کی جنگ میں دونوں ملک ایک دوسرے کی تیل کی تنصیبات کو تباہ کر رہے تھے یا جہازوں کو روک رہے تھے، ٹینکروں پر بات کر رہے تھے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو یورپ جانے والی پائپ لائن ہے وہ یوکرین سے گزرتی ہے. یوکرین نے روسی پائپ لائن پہ اب تک حملہ نہیں کیا اور ان کو چھوڑ دیا، نہ ان کو بند بھی نہیں کیا، ان کو ویسے ہی جانے دیا. تو تیل اور گیس کا جو بحران ہے وہ عارضی ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ اگلے 6 مہینوں ٹھیک بڑھے گی قیمتیں لیکن وہ ٹھیک ہو جائے گا. بہت بڑا بحران جو آنے والا ہے جس پر لوگ نہیں غور کر رہے، مجھے سمجھ میں نہیں کیوں، وہ ہے غذائی بحران. اچھا اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے 60 کروڑ افراد، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 60 کروڑ افراد اپنی ضرورت روٹی کی ضرورت جو ہے وہ یوکرینی گندم سے پوری کرتے ہیں. 600 ملین لوگ 600 ملین لوگ. اچھا، اور ان میں جو سب سے بڑی تعداد کن لوگوں کی ہے؟ شام، لبنان، یمن اور مصر.
یعنی شام کی تو تقریباً آدھی ضرورت پوری ہوتی ہے، یمن کی آدھی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو غذائی قلت ہو جائے گا چانسز اور اتفاق سے ایک اچھی بات ہے اللہ نے، چونکہ اس علاقے میں وہ بڑی زرخیز زمین ہے، بہت زیادہ فصل ہوتی ہے وہاں پر، تو یوکرینی گندم سستی ہے دوسرے ملکوں کے مقابلے یوکرینی گندم سستی ہے، اس لیے یہ جو غریب ملک ہیں خاص طور سے جو لبنان اور یمن، یہ تو بہت زیادہ اس پہ دار و مدار ان کا جو ہے یوکرینی گندم کے اوپر ہے، اور صرف گندم نہیں، مکئی ان کے یہاں ہوتی ہے، رائی ان کے یہاں ہوتی ہے، اور جو ہے وہ ان کے یہاں ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو تیل کی بیج ہیں یعنی جو ویجیٹیبل آئل ہے وہ وہاں ہوتا ہے، اب تقریباً ساری کی ساری جو غذائی اجناس ہیں وہ، بلکہ جیسے نا پنجاب میں ہم کہتے ہیں، پنجاب کو کہتے تھے کہ بریڈ باسکٹ ہے وہ پورے بر صغیر کا، یہ بھی روٹی کی چنگیری ہے پورے یورپ کے لیے، یعنی اتنی زیادہ ان کے ہاں، یعنی ان کی پہچان ہی جو ہے وہ جو خاص طور سے مشرقی علاقہ ہے، مشرقی جہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے بدقسمتی سے، جو روس اور اس کی سرحد ہے یوکرین کی، یہ دراصل کھیت ہیں گیہوں کے، تو چلیے اتفاق سے تو اس لیے جو خطرے کی بات ہے، جو مشکل ہوگی مجھے لگ رہا ہے ماضی میں، وہ مستقبل میں، وہ تیل سے زیادہ جو پریشان کن بات ہوگی غریب ملکوں کے لیے وہ غذائی بحران کی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ناظرین کہ جنگ جو ہے وہ مسئلوں کا حل نہیں ہے، جنگ جو ہے مسائل لے کر آتی ہے، اپنے ساتھ تباہی لے کر آتی ہے، اور ہمیں چاہیے، ہم سب کو چاہیے، باحثیت قوم بھی اور باحثیت انفرادی طور پہ بھی، کہ بات کرنا ضروری ہے اصل میں، ہاں بات کریں اور بات کرنا ضروری ہے، ہے، میرا خیال ہے یہی ہمارا جو ہے جنگ کے بجائے بات کرنا ضروری ہے، بات کریں تو وہی ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہونے والا ہے وہ غریب ملکوں کو یہ ہوگا کہ وہ ان کو غذائی قلت بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو ہے تیل کی پرائسز بھی ہوں گی، تو یہ جو جنگ ہے یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ بس اس کے ساتھ ہی مجھے باسط جلیلی کو اور مسعود عبدالی صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو کوئی اچھا سا ٹاپک لے کر آئیں گے آپ کے لیے، لیکن جاتے جاتے میں پھر آپ سے ہی کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو تمام جو ہماری جو محنت ہے اور جو ہم چیزیں آپ کے لیے لے کر آتے ہیں وہ آپ تک پہنچیں۔ تب تک کے لیے مجھے ایک ساتھ ہی یہ دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ اس علاقہ میں امن لائے، اس لیے سب کا نقصان ہے، وہاں کے لوگ لاکھوں لوگ، آپ کو پتہ ہے اس وقت 3.5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں مہاجر بن گئے ہیں، وہ اس سخت سردی کے دوران لوگ 30 میل دور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ پولینڈ کی طرف انہوں نے سفر کیا ہے، تو اللہ کرے یہ تصادم ختم ہو اور دوبارہ امن و امان ہو، دوبارہ بات چیت کے ذریعے جو ہے یہ مسائل حل ہو جائے، بات کرنا ضروری ہے۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔